اتنے کثیر تعداد والے اجتماع میں جو شخص اپنے آپ کو بادشاہ علی کی ولایت کا جتنا مکروز سمجھتا ہے اتنی بلند صلوات تلاوت کریں۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم مجمعین من یوم عداوتہم الى یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات اول سے آخر تک مل کے بلند آواز سے تلاوت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں آباد وہ خوش نصیب اور خوشبخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا بھرپور یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پیش خیمہ ہے توجہ کا۔ میں نے گزارش کی ہے کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہم تمام کی آنکھیں خاک شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بنائے ہیں۔ سبحان اللہ یا علی۔ اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، اور جو مالک کے عزت دار ماتمی عزادار مہمان اس پنڈال کی حدود کے باہر بغیر کسی مقصد اور کام کے کھڑے ہیں، انہیں فرش مجلس تک کھینچ لانے کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند صلوات ضرور پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے آل محمد نے عطا فرمائی۔ اجازت ہے حضور میں نوکری کا آغاز کروں؟ مالک آپ کو سلامت رکھے جی۔ قریباً 2 سال بعد، گزشتہ سال مجلس نہیں ہو پائی، اس سے پچھلے سال، اور مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ 2 سال گزر گئے ہیں۔ یوں لگتا ہے شاید ابھی پلک جھپکنے سے پہلے کا وقت تھا، آنکھیں بند کر کے کھولی ہیں اور یہ اگلی مجلس کا وقت آ گئے۔ بالکل وہ پورا معیار سماعت، وہ روحانیت، وہ تعداد، وہ چہرے، وہ داد، وہ دعائیں بزرگوں کی مجھے بالکل نہ ایسے جیسے ایک ویڈیو دماغ میں چلتی ہے۔ میں گزارش ہی کروں گا، مجھے سب یاد ہے، مجھے یہ بھی یاد ہے میں نے کیا پڑھا تھا، اور مجھے یہ بھی یاد ہے آپ نے کیسا سنا تھا۔ اس لیے میں گزارش ہی کروں گا اس معیار سے اوپر بے شک نہ جائیں، لیکن للہ اس سے نیچے بھی نہ آئیے گا۔ موضوع ایک میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ صبح سے کوئی پڑھ گیا یا نہیں پڑھ گیا۔ کل ایک جگہ مجلس تھی ضلع شیخو پورہ میں، وہاں میں نے یہ گفتگو کی اور کیا کمال انہوں نے سماعت فرمایا۔ معیار آپ کا مجھے بالکل یاد ہے، بس میرا دل کر رہا ہے چلو وہاں سے داد دعا لے آیا ہوں۔ آپ کی نظروں میں اگر وہ بات کوئی دعا کے قابل ہو تو بزرگ ڈھیر سارے تشریف فرما ہیں، دعا فرما دیں گے۔ مصرے پڑھتا ہوں، اسی میں میرا موضوع کھل جائے گا۔ شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موضوع تو میرا کھل ہی گیا، پہلی بات پہ ہی کھل گئے۔ شبیر رن میں لائے تھے، مجھے یاد ہے حضور تشریف فرما تھے پچھلے سال پچھلی مجلس پہ یہاں پہ، میں ادھر سے مصرے پڑھتا تھا، وہ ادھر سے مصرے پڑھتے تھے، میں ادھر سے مصرے پڑھتا تھا، وہ ادھر سے مصرے پڑھتے تھے، بالکل نا مجھے یاد آ گئی ہر شے۔ شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے، جعفری صاحب یہ اس لیے اگلے مصرے میں کھلے گا کہ کس لیے؟ مجھے موضوع بدلنے میں کوئی دقت نہ ہوگی اگر میرا اگلا مصرع ضائع ہو گیا۔ شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے، کیوں؟ اسلام کو حسین کے بیٹے سے کام تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا تو موسم خراب نہیں کہ ماتمی ہاتھ ہی نہ اٹھا سکے۔ آپ جتنی دفعہ حکم فرمائیں۔
ساؤنڈ والے بھائی آواز کھولنا تھوڑی سی، مالک آپ کو لنگر بھی کریں لیکن تھوڑی سی آواز کھول دیں۔ شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے، شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے، شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے، شبیر رن میں لائے تھے۔ کام ہوا ہے 1400 سال پہلے حضور کربلا 10 محرم کو، آپ نے دیکھنا ہے 1400 سال بعد آج وہ کام، وہ بات، وہ امر ہم تک پہنچا یا نہیں پہنچا۔ پہنچا ہے تو دعا کیجئے گا، نہیں پہنچا تو میری اصلاح کیجئے گا۔ شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے، اسلام کو حسین کے بیٹے سے کام تھا، کرب و بلا میں باپ کے ہاتھوں پہ دوستو، اصغر اگر نہ ہنستا تو ہنسنا حرام تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف وہ بندہ ہاتھ اٹھائے جو میرے مالک علی اصغر کا نوکر ہے، حیدری۔ کیا بات ہے بھائی، کیا کمال ماحول ہے۔ مالک آپ تمام کا سایہ بزرگوں کا سلامت رہے۔ میں بھی صدقے جاؤں۔ چادر پروں کی تان لو اصغر پہ جبرائیل، اچھا چادر پروں کی تان لو اصغر پہ جبرائیل، مقتل کو جا رہا ہے رسولوں کا۔ ہاں ہاں یا علی۔ آپ نے ایک شعر پڑھا ہے میر تکلم صاحب کا، میں ایک شعر آپ کو اپنا سناتا ہوں۔ 6-4 مصرے مجھے فی الحال 2 ہی یاد ہیں۔ ہلکے سے ایک تبسم ابن رباب نے، مسکراہٹ بادشاہ علی اصغر کی، ہلکے سے ایک تبسم، اتنا مجمع نہیں ہے جتنا میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور نہ اتنا اندھیرا ہے کہ کسی کا چہرہ جعفری صاحب میری آنکھوں سے چھپ جائے گا۔ سچی مچی یہاں پہ بادشاہ علی اصغر کی مودت ہو، بندہ کہ بادشاہ کی فضیلت سن کے بولنے پہ دل نہیں ہے، میں ساری ڈائریاں اسے دے دوں گا، تو رکھ میرے کس کم نے۔ ہلکے سے ایک تبسم ابن رباب نے ساری یزیدیت کو سنا پہ چڑھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا علی علی۔ بس بس مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جناب حاجی نذیر احمد اور ان کی اہلیہ زوار فضل داد اور ان کی اہلیہ قادر بخش اور ان کی اہلیہ جناب عبداللہ خان اور ان کی اہلیہ محمد بشیر صاحب اور ان کی اہلیہ اور ان کے خانوادے سمیت آپ تمام کے جتنے مرحومین ہیں جو بادشاہ کی بارگاہ میں چلے گئے ہیں، دعا ہے مالک اپنے قدموں میں تمام کو بلند مقام عطا فرمائے۔ میرا بادشاہ علی اصغر سب سے بڑا باب الحوائج ہے، بادشاہ اپنے خزانوں سے اس بچے کو شفا عطا فرمائے۔ جو دعا کسی اور دروازے پہ پوری نہیں ہوتی وہ اصغر کے ہاں پوری ہوتی ہے۔ شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے، اسلام کو حسین کے بیٹے سے کام تھا، کرب و بلا میں باپ کے ہاتھوں پہ دوستو، اصغر اگر نہ ہنستا تو ہنسنا، جو نہیں بولے آپ کے ذہن سے مصرع نکل گیا، اصغر اگر نہ ہنستا تو ہنسنا حرام تھا۔ آج 26 رجب ہے، اسی مہینے میں میرے بادشاہ علی اصغر کی تشریف آوری ہے، بادشاہ کی آمد اسی مہینے میں ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتا ان میں سے کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے جی میں نے جو بادشاہ کا جشن گزرا ہے میں نے اس میں شرکت نہیں کی۔ اکثریت وہ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی محفل رکھی ہوگی، زیادہ تعداد میں نہ صحیح فیملی والوں کو بٹھا کے ایک دیگچی میں لنگر پکا کے تقسیم بادشاہ کی خوشی میں ضرور کیا ہوگا۔ جس نے کیا ہے وہ میری بات کو محسوس ضرور کرے گا۔ نور گھر کی نور دھرتی اور نوری ہو گئی، نور گھر کی نور دھرتی اور نوری ہو گئی، نور گھر کی نور دھرتی اور نوری ہو گئی، نور گھر کی نور دھرتی اور نوری ہو گئی، کربلا کی سمت تیاری ضروری ہو گئی۔ آمد اصغر پہ یہ کہنے لگے مولا حسین کیا شکر ہے عباس میری فوج پوری ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیدری یا علی۔ نور گھر کی نور دھرتی اور نوری ہو گئی، کربلا کی سمت تیاری ضروری ہو گئی،
واہ واہ آمد اصغر پہ یہ کہنے لگے مولا حسین شکر ہے عباس میری فوج پوری ہو گئی. میں کو 2 گھنٹے بھی مالک علی اصغر پڑھتا رہوں تو شاید اس سے آسان اور مضبوط بات بھائی اسد جی میرے پاس ہے نہیں. شبیر کے آپ کی نظر کر رہا ہوں, آپ کے وسیلے سے پورے مجمع کے حوالے کر رہا ہوں, آپ دعا کیجئے گا یہ سارے داد دیں گے. شبیر کے سجدوں کی جزا مان لیا ہے, شبیر کے سجدوں کی جزا. آئے ہائے شبیر کے ایک بندہ میں چھڑ کے تو ساؤنڈ والا ڈبہ دیکھ رہے ہیں, خیر ہوئے بھائی تیری. شبیر کے اب اللہ معاف کرے میں ایسا تو نہیں جسے دیکھ کے بندہ کہ لو ہونا دا پونا گھنٹہ ہے نا دیکھنا پڑنا ہے. شبیر کے سچی مچی ہے ایک, وہ مجھے چھوڑ کے تو ساؤنڈ والا ڈبہ دیکھ رہے تو آواز کی میں آ رہی ہے. شبیر کے سجدوں کی جزا مان لیا ہے. مولا کی قسم ہے جب یہ سارے سو رہے ہوتے میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے آپ کے لیے مالک سے یہ چیزیں مانگ رہا ہوتا ہوں. شبیر کے سجدوں کی جزا مان لیا ہے, حد کر گئی نصرت کی ادا مان لیا ہے. معصوم کے حلقے سے تبسم کا اثر دیکھ عباس نے اصغر کو بڑا مان لیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کے پیچھے والے بھائی کے ہاتھ حسد کے جاؤں حیدری. معصوم کے شبیر کے سجدوں کی جزا مان لیا ہے, حد کر گئی نصرت کی ادا مان لیا ہے. معصوم کے حلقے سے تبسم کا اثر دیکھ عباس نے اصغر کو بڑا مان لیا ہے. عباس نے اصغر کو بڑا مان لیا ہے. 2 قطعات ایک دوسرے سے متصل کر کے پڑھنے جا رہا ہوں, اور کیا ان کا لطف ہے, کیا ان کا مزاج ہے. اب بزرگوں نے بھی مصرے پڑھے, بھائی جان بھی گزشتہ مجلس میں پڑھتے رہے. اب اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے شاعری محبت کرنے والے شاعری سے تشریف فرمائیں. اگر میں منظر دکھانے میں کامیاب ہو گیا, آگے میں نہ بھی پڑھوں تو بھائی جان میرا پڑھا ہوا ہو جائے گا فضائل. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان, خیمہ میری مالکن سیدہ ام رباب سلام اللہ علیہ کا, جھولا میرے بادشاہ علی اصغر کا. شہزادہ اپنے جھولے میں سویا ہوا بلا تشبیہ, آنکھیں بند ہیں. ایک ہاتف غیبی کی آواز آئی, آنکھیں بند ہیں. ایک ہاتف, یہ ہاتف غیبی اگلے مصرے میں کھلے گا. پہلے مصرے پہ چوتھے مصرے والی داد آئے تو مجھے لگے کہ میری بات میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا. بلا تشبیہ جھولے میں آنکھیں میرے بادشاہ کی بند ہیں. کانوں سے ایک آواز ٹکرائی. آواز کیا تھی؟ اٹھو اور اس وجود کو حیدر کا قد کرو. اٹھو اور اس وجود کو حیدر کا قد کرو. اٹھو اور اس وجود کو حیدر کا قد کرو. ہونٹوں کو اپنے جیت کی حتمی سند کرو. آواز کیا آ رہی ہے؟ کس کی آ رہی ہے؟ شبیر کی زبان سے محمد نے یہ کہا, تم بھی تو مرتضیٰ ہو نا, میری مدد کرو. یہ تو داد نہیں آ رہی ہے غریب. مجھے لگتا ہے پیچھے کوئی اور ذاکر پڑھ رہا ہے. بے شمار بے شمار حیدری. اٹھو اور اس وجود کو حیدر کا قد کرو. آپ کی دعائیں ہیں, آپ بادشاہ میرے جانتے ہیں یار. اٹھو اور اس وجود کو حیدر کا قد کرو. ہونٹوں کو اپنے جیت کی حتمی سند کرو. شبیر کی زبان سے محمد نے یہ کہا, تم بھی تو مرتضیٰ ہو نا, میری مدد کرو کرو. جعفری صاحب مجھے یاد ہی نہیں میں نے کس کس ذاکر کی زبانی یہ بات سنی ہے. مجمع چو جیڑا نہیں بولیا گونگا ہونا ہے, کہتے ہیں نا ذاکر, جیڑا نہیں بولیا گونگا ہونا ہے. میں کہہ رہا ہوں بندہ گونگا لے کے آؤ. یہاں پہ میرے بادشاہ علی اصغر کی مودت کا سمندر موج مارے, گونگا نہ بولے تو پھر میرے بادشاہ باب الحوائج کو میں نے ماننے میں شاید کوئی کمی کر دی ہے. حسین نے بیٹے کو اٹھایا, کہا کیا؟ مدد کرو مدد کرو. اصغر آپ مدد کریں گے؟ ننھا سا سر بابا کے ہاتھوں پہ بلند کر کے اصغر فرماتے, بابا کیوں نہیں کروں گا؟ علی نہیں, کیوں مدد نہیں کروں گا؟ جوان جو سپیکر کے بالکل نیچے بیٹھے وہ نہیں بول رہے, سفید داڑھی والے بزرگ کیا کمال توجہ کیے ہوئے ہیں. بابا علی نہیں,
کروں گا مدد، کیا کروں؟ ہائے سب کچھ جاننے والا میرا مولا حسین بات نہ کرتا تو میرے اور آپ تک بات کیسے آتی؟ حسین فرماتے ہیں اصغر لیکن ایک بات ہے۔ جی بابا۔ اصغر آپ بظاہر 6 ماہ کے ہیں، سامنے کم و بیش 9 لاکھ کا لشکر ہے، تیر تلوار نیزہ خنجر بھالا اسلحے سے لیس ہے، 40 50 سال کا فوجی کھڑا ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنا رجز پڑھ رہے ہیں، میں نے اتنی جنگ لڑی، میری تلوار کی یہ شان، میرے گھوڑے کی یہ شان، میں نے عرب کے اس سورما کا قتل کیا ہوا ہے، میں نے اس جنگجو کا سر کاٹا ہوا ہے، اصغر آپ کو میدان لے کے جاؤں؟ مسکرا کے اصغر فرماتے بابا لے کے تو جائیں، خوشبو نہ بنا دوں اسے بیعت کی جو بو ہے۔ کوئی تو خوشبو اور بیعت کی بو کا لطف جب سب لے گا، خوشبو نہ بنا دوں اسے بیعت، میں نے دعویٰ بڑا کیا ہے، گونگا نہ بولے تو پھر میرے ماننے میں کمی ہے، خوشبو نہ بنا دوں اسے بیعت کی جو بو ہے، کم سن سے بدن میں کئی صدیوں کا لہو ہے۔ اصغر فرماتے بابا میدان لے کے تو جائیں، یوں رن میں اترتے ہی بدل ڈالوں گا نقشہ، اکبر مجھے پوچھے گا بڑا میں ہوں کہ تو؟ صدقے جاؤں ایک بندے کا ہاتھ نہیں اٹھ سکا۔ حیدری تو رسولوں کا پیمبر، تو اصولوں میں اٹل، اور تو لہو کی جھیل کے سینے پہ لہراتا کمل، تیرا سجدہ بن گیا ناز خلا کے ازل، اور کانپ اٹھی تیری ایک جنبش پر اجل۔ سبحان اللہ۔ جب یزید جبر پروردہ سے تو ٹکرا گیا، تیرا ننھا سا مجاہد دو جہاں پہ جی بسم اللہ حضور بسم اللہ۔ مظلومیت کو آج اتنا وقار دوں گا، سرکار باب العوائد بسم اللہ۔ مظلومیت کو آج اتنا وقار دوں گا، ساری یزیدیت کو گڑھے میں اتار دوں گا۔ بابا ایک دفعہ مجھے میدان لے چلیں، اکبر کے قاتلوں کو ہنس ہنس کے مار دوں گا۔ بادشاہ کی عزت کی قسم ہے، یہ ماحول سال میں ایک آدھ مجلس میں ہی بنتا ہے، ادھر سے میں پڑھتا جاتا ہوں، سامنے سے کوئی اور پڑھتا جاتا ہے۔ شبیر کے ہاتھوں پہ نظر آئے جو اصغر، شبیر کے، میں اکثر کہتا ہوں کہ 75 نمبر مصرے کے ہیں، 25 میری ڈیلیوری کے ہیں، میرے پڑھنے کے ہیں، میری ادائیگی کے ہیں، یہاں پہ 75 پڑھنے کے ہیں، 25 مصرے کے ہیں۔ شبیر کے ہاتھوں پہ نظر آئے جو اصغر، کہتا رہا کربل کے محمد سے خدا بس، بس اس بس کا لطف لیجئے گا۔ شبیر کے ہاتھوں پہ، میں نے صرف آپ کی توجہ کے لیے، آپ سے دعا لینے کے لیے، شبیر کے ہاتھوں پہ نظر آئے جو اصغر، اس سے آگے میرے پاس بادشاہ علی اصغر کی بے نیازی شاید ممکن ہی نہیں ہو سکی۔ شبیر کے ہاتھوں پہ نظر آئے جو اصغر، شبیر کے ہاتھوں پہ نظر آئے جو اصغر، کہتا رہا کربل کے محمد سے خدا بس۔ اصغر سے الجھنا ہے، اصغر سے الجھنا ہے تو کیا لائے ہو رن میں؟ ہرمل نے کہا تیر ہے، اصغر نے کہا بس۔ ہائے 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 بھائی کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو بس تک بھائی جان چلا گیا وہ بولو حیدری۔ ہرمل نے کہا تیر ہے، اصغر نے کہا بزرگ کثیر تعداد میں بیٹھے ہوئے بزرگ، سفید ریش بزرگ، یہ میری منت ہے، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں کہ ہر مصرے کے بعد نعرہ ہے، میں 2 گھنٹے بھی پڑھوں تو بے شک ایک نعرہ ہو، لیکن اس نعرے میں نعرہ ضرور ہو۔ نعرہ مارنا ہے، نعرے کو نہیں مارنا۔ سویٹر اتار رہا گرمی ہو گئی ہے، ہم گرم ہو گئے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ ہاں
مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد علی 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل جی حضور اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ایک شعر آپ کی جی میں بسم اللہ کو ارشاد اور جناب اہل اصغر بادشاہ حرمت سے مخاطب ہے. صدقے تو نے چلا کے تیر فقط داد کی وصول، اچھا تو نے چلا کے تیر فقط داد کی وصول، گلے پہ ہم نے کھا کے زمانہ ہلا دیا. واہ واہ حیدری اب یہی چلے گا جی. یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، قدرت کن ہے، کمال ہے. یہ معجزہ ہے قدرت. مصرے 4 ہیں، میں دوسرا پڑھ کے فیصلہ کروں گا اگلے 2 پڑھنے کے نہیں پڑھنے، اگر دوسرے مصرے پہ بھرپور توجہ ہو گئی. یہ معجزہ ہے قدرت کن ہے، کمال ہے. جو آپ کا دل کرے یہ معجزہ ہے قدرت کن ہے، کمال ہے. مقتول نے خود اپنا ہی قاتل جکڑ لیا. ہے کوئی میرے بادشاہ علی اصغر کی طاقت قدرت پہ بول سکتا ہو؟ یہ معجزہ ہے قدرت کن ہے، کمال ہے. یہ معجزہ ہے قدرت، مجھے دیکھیں گے تو لطف زیادہ آئے گا. یہ معجزہ ہے قدرت کن ہے، کمال ہے. مقتول نے خود اپنا ہی قاتل جکڑ لیا. یوں اس کی مٹھی بند تھی. کس کی؟ مالک علی اصغر کی. یوں اس کی مٹھی بند تھی، مولا کو بھی لگا کیا؟ اصغر نے حرملا کا گریباں پکڑ لیا. ہائے ہائے صدقے جاؤں. یوں اس کی مٹھی بند تھی، مولا کو بھی لگا اصغر نے حرملا کا گریباں. خاندانی چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، وہ جانتے ہیں گولی سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈال دینا. بندے کہتے ہیں اس میں گولی کیوں نہیں ماری، اس میرے گریبان ہے چھت کیوں پایا. یہ خاندانی بندوں کا یہ مزاج، تو میرے گریبان تک ہاتھ نہ ہے، سر جاتا ہے چلا جائے. اصغر نے حرملا کا گریباں پکڑ لیے. اتنے آسان مصرے. اور اس پہ تو میرے خیال یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ بھی نہیں کہیں گے کہ سن سمجھ آندی تیسی بول پہن دے. بزرگ تو کمال دعا کیے ہی ہوئے ہیں. فکر یزید نحس کو بے آس کر دیا، فکر یزید نحس کو بے آس کر دیا. معراج تشنگی کو بہت پاس کر دیا. ام رباب تیری کرم گود کو سلام، اصغر کو 6 مہینے میں عباس کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیپ والے بھیا ہے لری یا علی یا علی. یہ معجزہ ہے شاہ مشرقین کا، ٹھیک ہے. ہے سفین حسین کا. سبحان اللہ. شام دیکھ شاہ مشرقین کے، آدم بہشت میں بھی ہے ریت حسین کے. واہ زیادہ کرم گود کے کیا کہنے. سبحان اللہ. ام رباب تیری کرم گود کو سلام، اصغر کو 6 مہینے میں عباس کر دیا، عباس کر دیا. مصر حضور ہر بندے کا معیار الگ ہے، ہر بندے کی معرفت الگ ہے، ہر بندے کی سوچ الگ ہے، ہر بندے کا بھیا عقیدہ الگ ہے. میں اپنے معیار کو مد نظر رکھوں تو مصر وہ ہیں کہ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہیں. میں مقصود جعفر صاحب اپنے دونوں بیٹے اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھوں نا اور یہ مصر دوسرے پلڑے میں رکھوں تو میرے نزدیک مصروں کا وزن زیادہ ہے. میں اپنی اولاد سے قیمتی چیز، اور اولاد سے آگے کیا ہوتا ہے، لیکن میں اولاد سے قیمتی مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں. قاری نوک سنا کی بارگاہ عشق میں، قاری نوک سنا کی. سرکار سلمان کا فرمان ہے پہلے بندہ عادت کو خراب کرتا ہے، بعد میں عادت بندے کو خراب کرتی ہے.
ٹھیک ہے، اب ہر دوسرے مصرے پہ داد ہو جو رہی ہے، تو میں پاگل ہوں کہ میں مصرع ضائع کر کے آگے چلا جاؤں، رکوں گا۔ قاریِ نوک سنا کی بارگاہ عشق میں بے کا نکتہ دشت میں قرآن بن کر آ گیا۔ صدقے جاؤں، کیا خوبصورت توجہ ہے، کیا کمال دعا ہو رہی ہے۔ قاریِ نوک سنا کی بارگاہ عشق میں جتنی معرفت مالک علی اصغر کی میرے یہاں ہے، شاید اس کا کوئی 70-80% میں جب سب آپ کے پنڈی کھیپ کے ماتمی عزادار مجمع کو پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اگر میں نے شعر پہنچا لیا، سمجھیے گا کہ میں نے مالک علی اصغر کو جتنا سمجھا ہے اس کا 80% آپ کے حوالے۔ بادشاہ کی شخصیت، قاریِ نوک سنا کی بارگاہ عشق میں بے کا نکتہ دشت میں قرآن بن کر آ گیا۔ جب محمد بن کے نصرت مانگی تھی شبیر نے، تب علی اصغر وہاں عمران بن کر آ۔ اللہ اکبر۔ جو ان دونوں تشبیہات تک چلا گیا صرف وہ بولو حیدری۔ سبحان اللہ۔ قاریِ نوک سنا کی بارگاہ عشق میں بے کا نقطہ دشت میں قرآن بن کر آ گیا۔ جب محمد بن کے نصرت مانگی تھی شبیر نے، تب علی اصغر وہاں عمران بن کر آ گیا۔ تھوڑا سا اور کھولیے گا، عمران بن کر آ گیا۔ پڑھ لیں، 2 قطعات اور پڑھ لیں جی۔ اچھا، اتنے بڑے مجمع میں سے 5 بندے بسم اللہ کہیں، لطف نہیں آیا، اور جنہوں نے بسم اللہ نہیں کہا ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے بھیا، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بسم اللہ کو اردو میں یا علی مدد کہتے ہیں۔ اردو ترجمہ بسم اللہ کا یا علی مدد ہی ہے، تو میرے کاغذات میں تو اسے شیعہ ہی نہیں کہلوانا چاہیے، تو یا علی کہتے ہوئے بھی ماتھے پہ بل لے آئے۔ میں نے اس کی زیارت کر کے کیا لینا جو یا علی کہتے ہوئے بھی یوں بجھ سا جائے۔ اور یہ وہ لفظ ہے، یہ وہ نام ہے جو صرف بارگاہ یا فرش عزا کی حد تک محدود نہ ہو۔ تیری ولا بندگی دا سرور حیدر مولا، حیدر مولا، حیدر۔ سبحان اللہ۔ نعرہ ہے تیری جیڑا دل نال لاوے، سبحان اللہ۔ نعرہ ہے تیری جیڑا دل نال لاوے، نعرہ ہے تیری جیڑا دل نال لاوے، سبحان اللہ۔ راضی ہوندے نام علی دا چاوے، نعرہ حیدری۔ جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے۔ میں نے کہا نا، یہ زندگی میں کبھی کبھی موقع آتا ہے، سال میں بس 1 آدھ دفعہ ہی آ جائے تو میں مسکین راضی ہو جاتا ہوں۔ جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے، وہ ذات کا کوئی بھی ہو اس کو سلام ہے۔ مجھے کسی کی ذات پات سے کیا غرض ہے، مجھے کسی کے قبیلے خاندان سے بھیا کیا غرض ہے، جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے۔ اگلی بات سن کے جب سب داد دے دینا بہت آسان ہے، لیکن اسے اپنی زندگی کا اصول بنا کے اس پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے، اپنی طرف سے بات کروں تو میرے گریبان میں ہاتھ ڈال اور کہنا شاباش، خبردار آج کے بعد ادھر کا رخ نہیں کرنا۔ معصوم کا حوالہ ہو تو جو نہ بولے پھر وہ جانے اور میرا مالک علی جانے۔ جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے، وہ ذات کا کوئی بھی ہو اس کو سلام ہے۔ ایک بار بھی علی پہ جو بھڑکا ہو عمر میں، اس شخص کی نماز جنازہ حرام ہے۔ جو اسی معیار پہ بیٹھا بولو حیدری۔ آج مجلس مجھے لے کے چل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ جد علی سلوات پڑھاؤں گا، اپنی تائید کرنی ہے، مالک آنے والے ہیں،
सलवात ऊंची आवाज से पढ़नी है। खुशनूदी इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। ये तोहफा आपके लिए बिल्कुल 0 मीटर जनाब कथा सुना रहा हूँ। सुभान अल्लाह। वो दिल मुर्दा है जिसमें जमाने का वली ना हो। हुज्जत की बात। सुभान वो अल्लाह। दिल मुर्दा है जिसमें जमाने का वली ना हो। वहाँ अल्लाह नहीं होता सुभान अल्लाह। जहाँ शेरे जली ना हो। ला रैब अल्लाह नहीं होता जहाँ शेरे जली ना हो। अमल बेकार है, अमल बेकार है अगर मोहम्मद का वसी ना हो। ला रैब अमल बेकार है अगर मोहम्मद का वसी ना हो। नमाज़े बुत परस्ती हैं अगर उनमें अली ना हो। वाह आहा। सुभान अल्लाह। नमाज़े बुत परस्ती है अगर उनमें अली ना हो। ना हो। नमाजों में अली आए, नमाजों में अली आने से घर बातिल का साया हो। सुभान अल्लाह। नमाजों में अली आने से घर बातिल का साया है तो फिर काबे ना जाया कर, अली काबे में आया। अल्लाह को नारा लगाऊंगा, कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। बोलो बोलो सकीलाल हर सोच उसे खुद से बड़ा मान रही है। मैं उम्र में आधे से ज़्यादा इज्तिमा से छोटा हूँ, ठीक है ना। ये जो बुज़ुर्ग बैठे हैं, मैं बच्चा हूँ इनका। वैसे मैं बच्चा नहीं, वैसे मेरे अपने 2 बच्चे हैं, ठीक है ठीक। नहीं, मेरी अदार मजाल है। मैं बुज़ुर्गों की दुआओं से खड़ा हूँ और ये फ़कीर का हाथ है जी मेरे पीछे। और आपको फ़कीर की आस पे एक बात कर रहा हूँ, आप जस्त लगाएं मारिफत की। जहाँ पे जाएंगे आपका भाई बेटा आपको आगे खड़ा मिलेगा। हर सोच उसे खुद से बड़ा, क्या फरमाया था? नमाजों में अली आने से घर बातिल का साया है तो फिर काबे न जाया कर, अली काबे में आया है। बंदे यहाँ से ही आगे नहीं जा रहे। हर सोच उसे खुद से बड़ा मान रही है, हर सोच उसे खुद से बड़ा मान रही है, रुतबों की हदों से भी सवा मान रही है। और तुम लोग तशहुद के मसाइल में पड़े हो, दुनिया मेरे मौला को खुदा मान रही है। किधर मौलवी ने उलझा के रख दिया, मौला की कसम हमें। ऐसे तो ऐसे ही सही, तो सीने में थाम कर रखो। सुभान अल्लाह। अगर हो बस्ते अलस तो इसको बरमला ना कहो। बस इसलिए मैं अली को खुदा नहीं कहता। सुभान अल्लाह। हाँ जी, बस इसलिए मैं अली को खुदा नहीं कहता कि खुद अली ने कहा मुझे खुदा ना कहो। जो खुदाई को ठुकरा दे उसे अली इब्ने अबी तालिब। ये मेरे बादशाह अब्बास के पंजे की छवि नहीं है, ये मेरे मालिक का पहरा है। यहाँ पे मेरे मालिक अब्बास का पहरा है। मुझे बादशाह की इज्जत की कसम है, अली को मानने का लुत्फ ही ये है कि अल्लाह न कहा जाए। आए है, मैंने पीछे वाले दोस्तों को भी साथ शरीक करके एक बात की थी। मैंने कहा अली को मानने का हुजूर मजा ही ये है कि अली को अल्लाह न कहा जाए, क्योंकि अल्लाह हो के रिज़्क़ देना, औलाद देना, बख्त देना, इज्जत देना, घर देना कोई कमाल नहीं। अल्लाह जो हुआ कमाल तो तब है कि अल्लाह न हो और अल्लाह वाली ताकत रखता हो। हाय हाय, जो मेरी बात से मुत्तफ़िक है क्या बात है। अल्लाह है जो, वो तो है ही अल्लाह ना। एक बंदे के बैंक में मिसाल के तौर पे करोड़ रुपया पड़ा है, उसने अगर किसी फकीर को 50 रुपए दिए तो उसने कौन सा तीर मारा?
کمال یہ ہے کہ اپنے گھر فاقہ ہو اور دروازے سے سائل خالی نہ جائے. یہ کمال ہے, یہ کمال ہے. میں قربان جاؤں, میں نے گزارش کی کروڑ روپے میں سے 50 روپے دیے تو کون سا کمال کیا؟ وہ تو ہے ہی امیر, وہ تو ہے ہی لینڈ لارڈ, وہ تو ہے ہی رئیس, اس نے دیے تو ٹھیک ہے دے دیے. کمال یہ ہے کہ اپنی جیب میں کچھ نہ ہو, سائل خالی نہ جائے. واپس چلے جی, چلو ایک بات, ایک آگے چلے, ایک بات اور کر دیں. اے بے ضمیر عقل و خرد سے کام لے, یہ رام رام چھوڑ دے, مولا کا نام لے, نام میری اگلی رہ جائے گی. حق سے سلام لے, ٹھیک ہے. اور جلنا اگر علی سے تو دوزخ مقام لے, اور بے شک گلے میں ڈال لے گر دل میں شوق ہے, مولا علی کی دشمنی لعنت کا توق ہے. بسم اللہ. میں بسم اللہ کروں, میری پوری توجہ ہوگی. عشق علی کی مستی ہے, اور میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے. سبحان اللہ. میری ضد نہیں, وعدت کا حکم ہے بھائی. علی نہیں تو عبادت بت پرستی چھوڑ دو مبارک و بوتراب اور سر ذرا چھلک, تیرا ساکی ہے لاجواب, بتا کی سر زمین سلامت جین انقلاب, عمران جھومتے ہیں گزارا جبی تو ہے, اب خوش ہے مصطفیٰ کوئی جانشین تو ہے. خدا کو مرتضیٰ کے دشمنوں سے اتنی نفرت ہے. تھک گئے ہو؟ میں تو اچھا بھلا مالک علی اصغر پڑھ رہا تھا. خدا کو مرتضیٰ کے دشمنوں سے اتنی نفرت ہے, تبھی ان کو ذرا میری بات غلط ہو تو میرے گریبان تک ہاتھ آنا چاہیے, ٹھیک ہو تو پھر ہاتھ دعا کے لیے بلند ہونا چاہیے, تائید کے لیے اٹھنا چاہیے. خدا کو مرتضیٰ کے دشمنوں سے اتنی نفرت ہے, تبھی ان کو ذرا اجر عمل واللہ نہیں ملتا. قسم زہرا کی چادر کی, میرے مولا کے منکر کو مصلی تو بہت ملتا ہے پر اللہ نہیں ملتا. ہاں ہاں, سارا مجمع بولو حیدری. میں 2 قطعات اور پڑھتے ہیں. بسم اللہ جی, بسم اللہ. خیر ہو بھیا, نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں. بادشاہ زادی آپ کو صدا سلامت رکھیں. علی 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 علی, اتنا بڑا اجتماع ہے, میرے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے کہ مجھے چہرہ دیکھ کے پتہ چل جائے کہ بھائی جان اندر کا موسم کیسا ہے. ٹھیک ہے, آج میرے بادشاہ علی کو ہر بندے نے کسی نہ کسی وجہ سے مانا ہے. مجھے بادشاہ عباس کے علم کی قسم ہے, میں نے کم از کم نہ علی کو جنت کے لالچ میں مانا ہے, نہ دوزخ کے ڈر سے مانا ہے. میں نے جس وجہ سے مانا ہے وہ 4 مصرے سنو. بادشاہ علی اصغر کے موضوع کو مکمل کرنے کے لیے 4 مصرے قطعہ پڑھتے, اسی پہ آپ کو سلام کرتے ہیں. جنت کے لالچ میں نہیں, دوزخ کے خوف سے نہیں. پھر کیوں مانا ہے؟ جس کے پاس یہی وجہ ہو صرف وہ بولے. اسے بادشاہ علی کی ولایت کی قسم, اور کو وجہ ہو تو مجھے داد نہیں چاہیے. دنیا نے روز آ کے لگائی تھی تہمتیں, دنیا نے کافر غالی مشرک نصیری مرتد بے دین, میں غصہ نہیں کرتا, دنیا نے روز آ کے لگائی تھی تہمتیں. ہم نے ولا علی کی سنبھالی نہ دے سکے, ہم نے علی کو مانا ہے اس واسطے جناب کوئی ہماری ماؤں کو گالی نہ دے سکا. ہائے ہائے بھائی, کیا بات ہے. جس کے پاس یہی وجہ ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ. حیدری علی دی ولایت چھڈ جاوے, خدا اگے بھی ککھ نہیں. مقصر کا دے
اگر مجھے آپ اجازت دیں بھجن تو میں منقبت کے 4 شعر پڑھتا ہوں، مصائب کی مجھے چھٹی مل جائے گا تو ٹائم اتنا پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا در علی پہ میں جھکتا چلا گیا. اس میں سے مراد یہ نہیں، اس میں سے مراد یہ سارے ہیں، اور بالخصوص وہ جسے اگلے مصرے کو سنتے ہی یہ لگے او یار یہ تو میری بات ہو رہی ہے، اسے کس نے بتا دی ہے. ایسا میں نے تو آج تک اس کا ذکر ہی نہیں کسی سے کیا. دنیا میں بڑے بڑے پیر ہیں، ویسے یہ پہاڑ کی نگری جو ہے یہ فقراء کی دھرتی ہے، ڈھیر سارے فقیر یہاں گزرے ہیں. لو میرے مرشد علی کے علاوہ کسی پیر کے دروازے کی یہ شان ہو مجھے گاڑی میں نہیں بیٹھنے دینا، ادھر ہی گولی مار دینا، چوک میں میرا لاشا ٹانگ کے ساتھ لکھ دینا بھی اس نے جھوٹ بولا سچے ممبر پہ اس لیے اسے گولی ماری ہے. ایسا در علی پہ میں جھکتا چلا گیا. کیسا؟ جھک جھک کے بھی میں سدرا سے اونچا چلا گیا. یہ عزت میرے بادشاہ علی کے دروازے کی ہے بھائی جان. ایسا در علی پہ میں جھکتا چلا گیا، جھک جھک کے بھی میں سدرا سے اونچا چلا گیا. بزرگوں کی تائید چاہیے، جوان بولیں گے تو مہربانی. جھکتا چلا گیا، اونچا چلا گیا. سجدے کو شرط تھی کہ سوئے کعبہ کیجئے. سجدے کو شرط تھی. یہاں جہاں میں کھڑا ہوں اس وقت قبلہ یہاں پہ کوئی مقامی شخص ہو تو مجھے بتائے قبلہ کس طرف ہے؟ اس طرف کو قبلہ ہے. لو جی میں بلینک چیک دوں گا جاب صاحب اس بندے کو، چاہے اپنا آپ بیچ کے پورا کرنا پڑے، جو مجھے یہ ثابت کرے کہ میں قبلہ ادھر کو ہے نا جی، میں ادھر منہ کر کے بھی پڑھوں تو میری ہو جاتی ہے. جڑے چوپٹ رائی تو نہیں کیتی بیٹھے، انہوں نے اعتماد سے کہا ہی نہیں کہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی. ادھر قبلہ ہے، ادھر منہ کر کے نماز نہیں ہوتی. اچھا ادھر کر کے نہیں ہوتی. ادھر ان کی گنتی شروع کروں نا تو میرا خیال ہے برآمدگی کا ٹائم آ جائے گا، تعداد میں ان کی پوری گن نہیں سکوں گا. 14 ماتمی مجھے چاہیے جو میری بات کو بغیر کھولے بولیں. میں پورے اگلے گجرانوالہ جانا مجھے وہاں تک میں نے واہ 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 کرتا رہو. بھائی کمال مجھے تعداد، کمال ریشو مجھے باریک لوگوں کو مل گئی. ادھر قبلہ ہے، ادھر منہ کر کے کرو تو ہوتی ہے. ادھر قبلہ نہیں ہے، ادھر منہ کر کے نہیں ہوتی. ادھر قبلہ نہیں ہے، ادھر منہ کر کے نہیں ہوتی. ادھر قبلہ نہیں ہے، ادھر منہ کر کے نہیں ہوتی. میں لوگوں کو یہی سمجھا رہا ہوں، ایک طرف ہوتی ہے، 3 طرف نہیں ہوتی. جن 4-5 نے ہاتھ اٹھانا پسند نہیں کیا، یہ اصول میں نے بنایا ہے. نہیں ہوتی حضور 3 طرف، مولا دی قسمیں نہیں ہوندی. میں یہی گزارش کر رہا ہوں سرکار، ایک طرف ہوتی ہے. اچھا بھئی یہ قانون میرا بنایا ہوا ہے کہ بھئی کعبے کو پشت کر کے نماز پڑھو تو نہیں ہونی چاہیے، یہ قانون میں نے بنایا ہے. توجہ ہے جی. اچھا یہ ڈائریکشنز جو ہیں، اطراف جو ہیں، یہ 4 میں نے بنائی ہیں، اللہ نے بنائی ہیں. وہ اللہ ہے، وہ 5 بنا دیتا، ایک طرف سجدہ کرواتا، 4 کا انکار کروا دیتا. پتہ نہیں اب اللہ ہے، وہ تو آج کل ماضی حال مستقبل سارے زمانے جانتا. اللہ کا دل ہی کچھ ایسا تھا کہ 3 کو نہیں منوانا، منوانا ہی ایک کو ہے. سجدے کو شرط تھی کہ سوئے کعبہ کیجئے. نہیں آرام سے مزہ نہیں آئے گا، مزہ آئے گا زور سے. میرے سے لڑائی نہیں کرنی ہے اس بات پہ، کیونکہ یہی بات ہے یہ قانون میرا نہیں بنایا ہوا، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. کسی کو بھائی جان اگر برا لگے تو اللہ سے لڑے، میں غریب کا کیا قصور ہے؟ میں تو بات کرنے کے مجرم ہوں نا جی. ایسا در علی پہ میں جھکتا، میرا حلوہ پیک ہے. ایسا در علی پہ میں جھکتا چلا گیا، ایسا در علی پہ میں جھکتا چلا گیا، جھک جھک کے بھی میں سدرا سے اونچا چلا گیا. سجدے کو شرط تھی کہ سوئے کعبہ کیجئے، جس رخ پہ بھی کیا تھا تبرہ چلا گیا. اوہو بھائی تبرے کے لیے تو کسی ایک طرف بھائی جان منہ کرنا ضروری نہیں نا. میرا دل کرے میں ادھر منہ کر کے کہوں علی دے دشمن پہ لعنت، میرا دل کر ادھر منہ کر کے کہوں حسین کی عزاداری کے دشمن پہ لعنت، میرا دل کرے میں ادھر منہ کر کے کہوں سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت. پہنچی لعنت کے نہیں پہنچی؟
تبرہ جدھر مرضی آپ کا منہ کرے، گھر بیٹھ کے بارگاہ بیٹھ کے شادی پہ خیال رکھو، میں خیال رکھے جی. بولو بولو سخی لال اب مجھے چاہے منقبت میں سے ایک شعر چھوڑنا پڑے میں چھوڑ دوں گا. 30% مجمع آپ کا میرے مرشد لال کے نعرے پہ نہیں بولا. جو بندہ زندگی میں ایک مرتبہ میرے مرشد کی چوکھٹ چوم کے آیا ہے، اسے اگر اندر سے محسوس ہو کہ بات ٹھیک ہے تو وہ نہ بولے. پھر میں کیا کرنے آ گیا؟ اے جعفر صادق کے لہو لال کلندر، اے جعفر صادق کے لہو لال. مالک جو گئے ہیں تیری چوکھٹ چومنے شالا بار بار جان، جرے نہیں گئے شالا کل دے جان دے اج جاؤ. اے جعفر صادق کے لہو لال کلندر، تو لال سے بڑھ کے ہے کہیں لال کلندر. کونین کا رازق ہے علی، اس نے کہا ہے اب سندھ کو تو حشر تلک پال کلندر. بولو 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 علی لال کلندر. میں بسم اللہ. بی بی آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے. ایسا در علی پہ 2 پڑھ لیے 3 اور پڑھ رہا ہوں. ایسا در علی پہ میں جھکتا چلا گیا، جھک جھک کے بھی میں سدرہ سے اونچا چلا گیا. سجدے کو شرط تھی کہ سوئے کعبہ کیجئے، جس رخ پہ بھی کیا تھا تبرہ. چلا گیا اور جب سے سنا ہے. کتنے مصر بھیا زور لگا کے پڑھے ہیں، تو مجھے ایک شعر تو آہستہ پڑھنے کا حق ہونا چاہیے نا. تو ضروری تو نہیں نا بھی ذاکر دا بی پی شوٹ کر جائے تو پھر ہی داد ہے، پورا بھی داد ہونی چاہیے. جب سے سنا ہے مر کے ملوں گا علی سے میں. اگر یہ جعفر صاحب آرام سے شعر پڑھنے پہ نہ بولے تو میں یہ سوچتا جاؤں گا یہ زور تے بول دیں غلط نہیں بول دے. جب سے سنا ہے، جب سے سنا ہے مر کے ملوں گا علی سے میں، واللہ تب سے موت کا خطرہ چلا گیا. بھائی سبحان اللہ. بھائی مالک آپ کو اپنی زیارت نصیب فرمائے. بھائی صدقے جاؤں یا علی یا علی. جب سے سنا ہے مر کے ملوں گا علی سے میں. 3 ہو گئے، بقایا 2. وہ پچھلے سارے جو تھے نا وہ ہومیوپیتھک تھے. 2 ذرا اینٹ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. اگلے 2 شعر پڑھنے لگا ہوں تھوڑے سے ذرا اینٹی بائیوٹک. اینٹی بائیوٹک کا نا مزاج ہوتا ہے، کس کی نیچر ہے، کس کی فطرت ہے کہ اس سے یا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو یا پکا یا علی یا علی. What is the meaning of اینٹی بائیوٹک؟ یہ میڈیسن ہوتی ہے. میں صدقے جاؤں اینٹی بائیوٹک ہومیوپیتھک کوئی نہیں. اگر کسی بندے کو تھوڑا سا ہاضمے کا مسئلہ ہے تو میری شکایت نہیں ہوگی، اٹھ کے بھی چلا جائے تو کوئی ٹینشن نہیں. جب سے سنا ہے مر کے ملوں گا علی سے میں، واللہ تب سے موت کا خطرہ چلا گیا. بار والوں سے تو میں بات کروں گا بعد میں، پہلے ذرا گھرالے نل نپڑ لئیے. سید بھی سوچ کر ہی بنے دشمن علی. میں سید ہوں تو میں اتنا گرج کے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا حضور باہر والوں سے تو بات کریں گے بعد میں. مجھے بادشاہ کے ذکر کی قسم ہے آپ کی داد کے لیے غلط کہوں، مجھے میرا مالک علی اپنی شفاعت سے خارج کر دے. جس بندے کے ماتھے پہ بال آ جائے وہ اپنے خود چیک کرے میں مسئلہ کی ہے. سید بھی سوچ کر ہی بنے دشمن علی. کیوں؟ جس نے علی میں شک کیا شجرہ چلا گیا. ہاں بھائی صدقے ہے کو بولنے والا ہے لری. آخری شعر جی. جتنی دفعہ حضور آپ حکم فرمائیں. سید بھی سوچ کر ہی بنے دشمن علی، جس نے علی میں شک کیا
بار بار قسمیں کھاؤں، میرا باوضو ممبر پہ کھڑا ہونا ہی بھیا ایک قسم کی حیثیت ہے، لیکن پھر بھی قبر حسین پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ جو بندہ سید ہو کے علی کی ولایت کا منکر ہے، اس میں اور نوح کے بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو ہاتھ اٹھے یہ داد نہیں، یہ کہہ رہے میرا بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے، بھائی ہمارا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یا علی یا علی، ہاں بالکل کوئی قابل احترام نہیں ہے وہ سید جو علی ولی اللہ کا منکر ہے۔ علی جہاں سے گفتگو آپ نے میرا رخ پھیرا تھا، آخری شعر اور میں گیا جی، پھر میرے مالک نے چاہا انشاءاللہ آئندہ سال جو بھی تاریخ طے ہوگی وہ پڑھیں گے۔ تھک تو میں گیا ہوں ٹھیک ہے، اور میں سویا بھی نہیں، 2 دن سے بری حالت ہوئی پڑی ہے، کل یقیناً 25 رجب تھی، بری تھکاوٹ، لیکن آپ کی دعاؤں نے ایک ریکویسٹ ہے جی حکم کریں حضور۔ ہماری جتنی عبادت ہے جب تک حجت کا ایک قطع سنائیں گے نا یہ ساری چیزیں جو ہے تب کمپلیٹ ہو۔ چلے میں ایک شعر پڑھ لوں ہاں ضرور، اور پڑھوں گا کلیجہ ممبر پہ رکھ کے۔ میں نے کہا جی بالکل میری جسمانی انرجی بالکل زیرو ہو چکی ہے، یہ بات سن لے کہ ہمارے لیے بس یہ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ایسا در علی پہ میں جھکتا چلا گیا، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ایسا در علی پہ، اب دے بھائی کیا کروں چرن دے، ایسا در علی پہ میں جھکتا چلا گیا، جھک جھک کے بھی میں سدرہ سے اونچا چلا گیا، سجدے کو شرط تھی کہ سوئے کعبہ کیجئے، جس رخ پہ بھی کیا تھا تبرہ چلا گیا، جب سے سنا ہے مر کے ملوں گا علی سے میں، واللہ تب سے موت کا خطرہ چلا گیا، سید بھی سوچ کر ہی بنے دشمن علی، سید بھی سوچ کر ہی بنے دشمن علی، جس نے علی میں شک کیا شجرہ چلا گیا، جس کا ہاتھ نہ اٹھ سکا اگلی بات پہ میں اس پہ شک کرتا ہوا چلا جاؤں گا، جس نے علی میں شک کیا شجرہ چلا گیا۔ دونوں ہی جب علی ہیں، دونوں ہی جب علی ہیں، دونوں ہی جب علی ہیں تو اپنی نماز سے تو نے علی نکالا تھا اللہ چلا گیا، جس کی علی کے بغیر نہیں ہوتی بولو علی لال کلندر۔ یا علی یا علی یا علی۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ یہ تھے شہنشاہ سخن، صفحے سخن کا ایک بہت بڑا نام، مالک اس سے زیادہ ہستی عطا فرمائے سید زادہ